بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اردو نام کی کسی زبان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ اس خطے میں جو مختلف ادوار میں عرب سے، افریقہ سے، ایران سے اور تاشقند اور افغانستان سے جتنے بھی مسلمان آئے تھے، کل تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ ان میں سے کسی کی بھی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ پھر یہاں پہ جو مسلمان ہوئے وہ یا تو کنورژن کے بعد ہوئے یا افزائش نسل سے ہوئے۔ یہ جتنے بھی لوگ جو کنورٹ ہوئے، کسی کی زبان اردو نہیں تھی۔ جو پیدا ہوئے، کسی کی زبان اردو نہیں تھی۔ یہ سب لوگ ہندوستانی بولی بولا کرتے تھے جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، لیکن مسئلہ واحد یہ تھا کہ لفظ ہندوستانی بولی مسلمانوں کے لیے 2 وجہ سے قابل قبول نہ تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں لفظ ہندو آتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے خطے کا نام ہندوستان پہلے تھا ہی نہیں۔ تمام جغرافی کی کتابوں میں اور نقشوں میں اس کا نام انڈیکا ہوتا تھا، اور یہاں کی مذہبی روایتوں اور حکایتوں کے تحت اس کا نام بھارت ہوتا تھا۔ ہندوستان کا نام مسلمانوں نے دیا تھا۔ فارسی کا لفظ تھا ہندوستان، یعنی وہ جگہ جہاں ہندو رہتے ہیں۔ ہم نے علاقے لے لیے، لیکن ہم نے زبان کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم ہندوستانی بولی کو ہندوستانی بولی نہیں کہیں گے، اس میں لفظ ہندو آتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا رسم الخط کا۔ ابھی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے علاقہ تو لے لیا مگر زبان کو اس کا نام نہیں دیا، حالانکہ اس وقت بہت سے مسلمانوں نے بات سمجھائی تھی۔ سید سلمان ندوی نے بات سمجھائی تھی کہ بھائی اگر کوئی جرمن میں رہتا ہوگا تو وہ جرمنی ہی زبان بولے گا، فرانس والے فرانسی بولیں گے، ہندوستان والے اگر ہندی زبان بولیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر ایک راستہ یہ بھی نکلا کہ اس کو ہندوستانی نہ کہیں، ہندوئی زبان کہتے، وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں تھا۔ ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردو ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس خطے میں جو آپ کی مذہبی زبان تھی وہ عربی تھی، اور جو آپ کی سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ اردو تو انگریزوں نے آ کے ایجاد کی تھی آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ تو رسم الخط کا مسئلہ یقیناً تھا، اور جس پہ گاندھی جی نے کہا بھی تھا کہ دونوں لکھاوٹ رکھ لیتے ہیں، اس کو زبان ویسے ہی رہنے، لکھاوٹ آپ اس کی چاہے اس کو فارسی میں لکھاوٹ لکھ لیں چاہے اس کی ہندی لکھاوٹ میں لکھ لیں، وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا۔ تو میرا یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں میں نے جائزہ لیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں ہندو شعراء اور ادیب ہوا کرتے تھے جن کی زبان، جسے ہم کہتے ہیں اردو ہے، جسے وہ کہتے ہیں ہندی تھی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقتیں بدلتی نہیں ہیں۔ تو میں ایک لنک دے رہا ہوں اپنے پروگرام کا، ذرا اس کو سنیے گا آپ یہ تفصیل سے، وہاں پہ آپ کو سارا پس منظر معلوم ہو جائے گا۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔